پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں تلے، بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ جب ماں کسی اور طرح سے اپنے بیٹے یا بیٹی سے گناہ کا کام نہ کروا سکے تو ایموشنل بلیک میلنگ میں یہ حدیث استعمال کی جاتی۔ کتنے ہی حرام اور گناہ تو ایسے ہیں نا جو باپ اور ماں، خاص طور پہ شادی بیاہ کا جو موقع ہوتا ہے، یہ ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس وقت تو دل کے ارمان نکالنا ہے، ایسی مکس گیدرنگ کا مسئلہ اور سونے کی انگوٹھی کا پتہ نہیں کتنے مسئلے، آج وقت نہیں، ہر ایک کو پتا کتنی ہی بچیوں کے حجاب ان کی ماں کی وجہ سے اتر جاتے ہیں۔ اور جہاں اس نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ جو حارث ملعون کے بیٹے کو بھی جو سینس تھی، جب وہ بیٹی نے کہا تو کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، اب ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ایک طرح سے ہو گیا دودھ نہیں بخشوں گی، تو پھر ماں نے دودھ پلانا بند کر دیا تھا، پھر پتا چلا کہ نہیں بریسٹ فیڈنگ کے تو بڑے فائدے۔ یہ ویسٹرن کنٹریز کا طریقہ آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے تو ہمیں درخت پہ چڑھا دیں سیڑھی کے ذریعے، پھر لیڈر کو بغل میں دبا کے بھاگ جاتے ہیں، اب ہم وہاں پہ اٹکے ہوئے۔ ہمارے یہاں بریسٹ فیڈنگ تھی، انہی کے کہنے سے ڈبے کے دودھ آئے، جب پوری انڈسٹری بن گئی اس نے ملینز اور بلینز اور ڈالر کما لے، کہا نہیں یہ نقصان دہ، اصل چیز وہی ہے۔ تو یہ ایک نہیں کتنی ایسی ایگزامپل ہے۔ تو وہ ایک الگ موضوع بنے گا، ولایت علی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی علی کو ماننا ہے، کسی اور کلچر کو نہیں، لیکن یہ بات پوری ہو جائے، جنت ماں کے پیروں تلے، قدموں تلے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس کے دو انٹرپریٹیشن ہیں، دونوں صحیح، کیونکہ یہ حدیث کے شروع میں یہ لفظ نہیں ہے کہ پیغمبر کس کو ایڈریس کر کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ جو بھی شروع میں ملا لیں گے ایک الگ میسج بن جائے گا، اور پیغمبر نے جان بوجھ کے اس کو اسی طرح رکھا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اللہ نے کوئی لفظ نہیں رکھا، اللہ کے نام سے، بائی دا نیم آف اللہ۔ کیا چیز؟ کھانا، سونا، پڑھنا، چلنا، عبادت کرنا، حج پہ جانا کا سب آ جائیں گے۔ کوئی ایک چیز کو یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہے تاکہ آدمی کھانا کھا رہا ہو تو یہ آیت پڑھے تو یہ کھانے کے بارے میں بن جائے گی، ٹریولنگ کر رہا ہو تو یہ آیت کرے تو ٹریولنگ کی برکت بن جائے گی، کوئی علم حاصل کر رہا ہو یہ آیت پڑھے تو وہ اس کی برکت بن جائے گی، جان بوجھ کر۔ اس سے پہلے بائی دا نیم آف اللہ سے پہلے یہ نہیں ہے کہ یہ آخر کس چیز کے لیے آپ کہہ رہے بائی دا نیم آف اللہ، ہر کام کے لیے۔ جنت ماں کے قدموں تلے، یہاں پہ انہوں نے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کس سے بات کر رہے ہیں، تاکہ اس میں دو گروپ آ سکتے ہیں اور دونوں کے لیے صحیح۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ آتا ہے اولاد، کہ پیغمبر اولاد سے بات کر رہے ہیں کہ اے اولاد، اے بیٹے، اے بیٹی، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا ہر وہ حکم مانو جو خدا کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ یہ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ۔ تو اسی کے شروع میں ایک دوسرا لفظ بھی آپ لا سکتے ہیں۔ پاکستان کے ہوٹلوں میں تو آپ نے کھانا کھایا ہوگا نا، وہ ایک سالن بنا کے رکھتے ہیں، اور دوسرے سائڈ پر بیف، مٹن، چکن سب رکھا ہوتا ہے۔ آپ جو ان سے مانگیں گے، چکن کری وہ اسی کا پیس اٹھا کے اس میں ڈال کے آپ کو دے دے گا، بیف کری تو اسی میں ڈال دے گا، لیمب کری تو وہ اسی میں ڈال کے دے دے گا۔ ایک سالن ہے جو ہر ایک گوشت کے لیے کام آتا ہے۔ نہیں، آپ نے سالوں سے نہیں کھایا ہوگا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا میسج دو جو ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کے حساب سے فٹ ہو جائے۔ اولاد سے پیغمبر کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شروع میں کہا تو نہیں نا کہ اے بیٹے اور بیٹی یہ تیرے لیے میسج، اس طرح کہا کہ بیٹا بیٹی سمجھا میرے، لیکن یہی میسج ماں کے لیے بھی۔ اس کے شروع میں کیا کہ اے ماؤں او مدرز آف مائی، یعنی مسلم امہ، تمہاری اولاد کی جنت تمہارے پیروں تلے ہے، اس کی صحیح تربیت کر کے اس کو جنتی بنا دو، یا اس کی غلط تربیت کر کے اس کو جہنمی بنا دو، یہ تمہارے کنٹرول میں۔ اولاد سے جب مخاطب کہہ کے یہ حدیث بتائیں گے، ماں کا حق بتائیں گے، رائٹ، اسٹیٹس، اور ماں سے مخاطب ہو کے جب یہ حدیث پڑھیں گے تو ماں کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی بتائی جائے گی۔ ایک ہی حدیث کے اندر ڈیوٹی، رسپانسبلٹی بھی ہے، ایک ہی حدیث میں اسٹیٹس بھی ہے۔ اولاد اس طرح دیکھے گی، ماں اس طرح دیکھے گی، دونوں کہا گیا، تو مائیں اپنے اس رول کو پہچانیں کہ جہاں پر ان کی اولاد کی جنت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی اولاد کی جہنم ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک اور حدیث میں بہت کلیئر کہا، السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ،
جو جنتی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنتی بن جاتا ہے، جو جہنمی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جہنمی بنتا۔ تو اب جو حدیث ہمارے یہاں صرف ماں کا اسٹیٹس بتانے کے لیے بیان ہوتی ہے، صحیح وہی حدیث ماں کی ڈیوٹی